بلکہ پاکستان سے باہر کے لوگوں نے بھی بہت زیادہ آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ خدا ہم سب کو اپنی پاک حفاظت میں رکھے، ہمارے ملک و قوم پر رحم کرے، اور ہم اور ہمارا ملک نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ اپنے ہمسایہ ملکوں کے لیے بھی اپنے اعتقاد کی بنا پر، اپنی اچھی عادتوں کی بنا پر دوسروں کے لیے بھی ہم ایک مثال بن کر سامنے آئیں، اور اپنے تمام پرانی جو کچھ دشمن عناصر کی وجہ سے جو ہم ہی میں سے تھے، تو ان کی وجہ سے جو ہماری جو بھی ایک ریپوٹیشن بن گئی ہے لوگوں میں، اس کو ہم دور کرنے کا سبب بنے، کیونکہ خدا جو ہے وہ درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان بہت ساری زندگی میں غلطیاں کرتا ہے، لیکن ان غلطیوں کو مان کر، یہ جان کر کہ یہ غلط ہے، اور خدا سے معافی مانگنے پر خدا معاف کرنے پہ قادر ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا ہم سارا وقت اپنے آپ کو ایسا تو نہیں سمجھتے کہ ہم زندگی میں کوئی غلطی نہیں کر سکتے؟ ہمیں خدا نے غلطیوں سے پاک بنایا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو انسان کوئی غلطی نہیں کرتا تو وہ تو پھر بہت ہی کوئی مطلب خاص رتبے کا کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ ایک عام انسان ہوتے ہوئے ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھتے رہیں۔ غلطیاں کرتے ہیں تو غلطیوں کا مداوع بھی کریں، ان کو درگزر بھی کریں، غلطیوں کا اقرار کر کے خدا سے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگیں، بلکہ جس انسان کا ہم نے قصور کیا ہو اس سے معافی مانگیں۔ میں ایک ڈرامہ دیکھتی تھی، ترکی کا وہ ڈرامہ تھا چھوٹی سی قیامت۔ اسی سے میں نے یہ بات سیکھی کہ خدا سے انسان کا قصور کر کے خدا سے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا کی کوئی غلطی، کیونکہ خدا سے معافی مانگنے کا اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ یہ جو دنیا ہے یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ خدا ہمیں مل جل کر رہنے میں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے اور ہماری اچھی عادات کی وجہ سے دنیا میں امن و امان رکھنے سے پسند کرتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میری کریٹ کی ہوئی جو جگہ ہے، جو دنیا ہے اور جو انسان ہے، یہ آپس میں جھگڑیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہو اور سارا وقت ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں۔ یہ خدا کو کبھی پسند نہیں آ سکتا۔ ہم خدا کا شکر ہے کہ دن میں 5 دفعہ خدا کے آگے جھکتے ہیں، کچھ لوگ تو اس سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عبادت اس وقت کوئی معنی نہیں رکھتی جب آپ عبادت تو بہت کرتے ہیں لیکن آپ انسانوں کو کوئی بھاؤ نہیں دیتے ہیں، انسانوں کے حقوق کو آپ حساب میں نہیں لاتے ہیں، آپ انسانوں کو بالکل گھٹیا جانتے ہیں، اور ہر قسم کا جو ہے آپ کام کرتے ہیں جس سے دوسرے زج ہو، دوسرے چڑے۔ دیکھیں، جو ہم خدا خدا کرتے ہیں، خدا تو ایک اسپرچول پاور ہے، خدا کوئی انسان نہیں ہے کہ ہمیں خدا کے کھانے بنانے پڑیں، خدا کے برتن دھونے پڑیں، خدا کے کپڑے دھونے پڑیں، اس کی فیملی کا خیال رکھنا پڑے۔ خدا کی جو کریٹ کی ہوئی دنیا ہے اسی میں خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا اور اپنا دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنا ہی ساری بات ہے۔ خدا ہم سے تبھی خوش ہے جب ہم اس کے بندوں کو خوش رکھتے ہیں اور اس کے بتائے حکموں پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں خدا تھوڑی رسپیکٹ دیتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس وجہ سے دوسروں کو گھٹیا سمجھنا نہ شروع کر دیں۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ یہ سمجھیں کہ مجھے خدا نے اگر حکمت اور دانائی بخشی ہے، عقل اور سمجھ دی ہے اور بہت سارے لوگوں پر میں افضل ہوں۔ بے شک ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت سارے لوگوں پر افضل ہیں، خدا نے ان کو بہت رسپیکٹ دی ہوئی ہے، وہ سیلوٹ کے قابل لوگ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بڑھیا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیں۔ وہ اس لیے کہ آپ کو بالکل دیکھیں، اگر ہم اچھے انسان ہیں، ہم اچھے انسانوں کی طرح رہتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی ویپن ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس کوئی گالی دینے کی ضرورت ہے، کسی کو پش کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زور آزمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔
کیونکہ جب میرا دل صاف ہے اور میں سب سے محبت کرتا ہوں تو کیا کوئی وجہ نہیں کہ دنیا جو ہے امن و سلامتی کا گہوارہ بنے. دنیا تو میرا خیال ہے ٹھیک ہی چل رہی ہے. سب سے زیادہ ضرورت تو ہمیں پاکستان میں امن و امان قائم رکھنے کی ہے. اب جو میرا خاص میسیج آج ہے بہت خاص، کیونکہ جس کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں وہ لائک مائی سن ہے. اس کی ایج بھی میرے بیٹوں کی ایج کی طرح ہی ہے. وہ بچہ وہ ہے محمد علی مرزا انجینئر. جب سے میں نے یہ دیکھا، یہ لوٹ پیٹ دیکھی اور گالی گلوچ دیکھا، گالی گلوچ بھی کہنا اس گالی گلوچ کو بڑی چھوٹی سی بات ہوگی، کیونکہ میں اتنی بڈھی ہو گئی ہوں، میں نے ابھی تک ایسی گالیاں نہیں سنی تھی. تو میرا نہیں خیال کہ مجھے بار بار ضرورت ہے ان گالیوں کو، لیکن مجھے بھولتا بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ سین پہلی دفعہ دیکھا ہے یوٹیوب پہ. تو میں انجینئر محمد علی مرزا سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھو بیٹا، آپ کی گواہی میری ویڈیوز پہ آ کے بہت سارے لوگوں نے آپ کو فیور دی ہے. وہ سارے لوگ آپ کو اچھے سے جانتے ہیں، ان کی زبان نہیں تھکتی آپ کی تعریف کرتے کرتے، اور سبھی آپ کو بہت پیار کرتے ہیں. اور آپ اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف ان کے لیے، ہم سبوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اسپیشلی بڑی قیمتی ہستی ہیں. اور جب آپ اتنے قیمتی، اتنے پریشیس ہیں تو برائے مہربانی اپنی زندگی کا، اپنی قیمتی جان کا بہت خیال رکھیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے چینج کیا اور بہت سارے لوگوں کو آپ اور بھی تبدیل کر سکتے ہیں. خدا نے ایک خاص بندہ بنا کے آپ کو اس زمین پر بھیجا ہے. تو پلیز اپنے تمام ان کاموں کو کمپلیٹ کریں جو کہ خدا آپ سے چاہتا ہے. دیکھیں، ہر جو انسان آج دن تک اس روئے زمین پر آیا ہے اس کی مخالفت تو ہوتی رہی ہے، لیکن آپ نے جیسے مطلب ہمارے نبی، ولی، پیغمبر ان لوگوں کو حساب میں نہیں لاتے تھے. پلیز ان لوگوں کو حساب میں نہ لے کے آئیں. اپنی اور اپنے شاگردوں کی جانوں کی بڑی پرواہ کریں. اب ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہے، اور کوئی بات منہ سے ایسی نہ نکالیں جس سے دوسروں کو لگے کہ یہ دوسروں کے لیے جو تکلیف کا باعث ہو. آپ اپنا کام کرتے رہیں اور کوئی بات کسی کو ایسی نہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ پہ انگلی اٹھائیں. کیونکہ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے رہنے یا چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چلے جانے سے بہت فرق پڑتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے نہ صرف کہ ہمارے ملک پاکستان میں، بلکہ پاکستان سے باہر کے لوگوں نے بھی بہت زیادہ آپ کی تعریف کرتے ہیں. لوگ بہت زیادہ. میرے پاس بیٹا اتنا ٹائم نہیں ہوتا، صبح سے لے کے رات تک میں بہت بزی ہوتی ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھ سکوں. لیکن ایک بات تو پتہ چل گئی ہے کہ آپ واقعی ہی بہت ہر دل عزیز شخصیت ہے، اور سب پاکستانی اور پاکستان سے باہر بھی لوگ آپ کو بہت پیار کرتے ہیں، اور آپ بڑی پریشیس ہستی ہیں. تو آپ کو سیلوٹ ہے اس بات کے لیے. خدا آپ کی عزت کو اور زیادہ بڑھائے، خدا آپ کو اور زیادہ اچھے کاموں کی توفیق دے، اور اسی طرح ہم آپ کو بار بار، ہزاروں بار دیکھیں اور سنتے رہیں، اور بہت سارے لوگوں کے لیے آپ نجات کا باعث بنے کہ آپ ان سے ایسی بات کرتے ہیں، ان کو بری باتوں میں سے نکالتے ہیں، آپ ان کو اچھا میسیج دیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیکی کی طرف آتے ہیں. یہ اس کا صلہ آپ کو خدا بھر بھر کے دے، آپ کے نسل در نسل اس کا صلہ ملے. لیکن سب سے بڑی ضروری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو بڑا قیمتی سمجھ کے، جان کے، اپنی جان کی اور اپنے اسٹوڈنٹس کی جان کی بڑی حفاظت کریں. دیکھیں، آپ دشمن بھی، یہ جو آپ کے دشمن لوگ بنتے ہیں نا، پلیز آپ کبھی بھی ان کو للکاریں مت، کیونکہ آپ میں اور ان میں بہت فرق ہے. انسان کا جو کبھی بھی دیکھیں نا، لائک اگر آپ لائن ہیں تو آپ کی اگر کسی ڈاگ کا اور لائن کا کوئی
आपस में कंपैरिजन नहीं होता, उनका कोई फड्डा हो नहीं सकता। तो प्लीज़ अपनी कीमत को, अपनी प्रेशियस ज़िंदगी को जानें, समझें, उसकी डेप्थ में जाएं, क्योंकि मुझे पहली दफ़ा पता चला कि ये इतनी प्रेशियस हस्ती भी पाकिस्तान में मौजूद है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। तो आप एक बात को समझें कि आपकी लड़ाई जो है वो किसी बराबरी वाले से, लड़ाई तो नहीं मैं कहूँगी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो किसी बराबरी वाले से हो सकता है, लेकिन मैं किसी को भी बुरा नहीं समझती, लेकिन मैं ये समझती हूँ बुरा तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो कीमती लोग हैं वो कायम रहें, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे और उनके जैसे मल्टीपल बहुत सारे लोग हो जाएं। और आपके लिए भी ढेरों दुआएं हैं। खुदा आपको ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत, उम्र की दराजी दे, हिकमत और दानाई बख्शी, अकल और समझ दे कि किस तरह आपने इन लोगों को प्यार मोहब्बत से, अक्ल से, हिकमत और दानाई से इनको अपनी मुखालफत ख़त्म करके अपने मुल्क को, कौम को बचाना है और इसका असली हीरो बन जाएं, ताकि बहुत सारे लोग आपको ये सोच के 21 तोपों की सलामियाँ दें और उठते बैठते आपके लिए दुआएं करें कि हमारा मुल्क बहुत बड़े तूफ़ान से बच गया। और खुदा आपको जो है बहुत सारे बच्चों के लिए इस्तेमाल करें और बहुत सारे माँ बाप के लिए बाइस बरकत बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुनने के लिए शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।